دوستو یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب اسلامک ہسٹری کی سب سے بڑی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تھا، اور سلطنت کو ختم کرنے کے بعد اس کے سبھی آخری وارثوں کو بھی ان کے ہی ملک یعنی ترکی سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ عثمانی خاندان کی کسی فیملی کو فرانس، تو کسی فیملی کو برٹین، تو کسی فیملی کو مصر بھیجا گیا تھا۔ جدید ترکی کے فاؤنڈر یعنی مصطفی کمال اتا ترک نے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان یعنی سلطان عبد المجید کو بھی ان کی پوری ہی فیملی کے ساتھ فرانس بھیج دیا تھا۔ اب ایسی حالت میں پورے ہی عثمانی خاندان کا کنیکشن آپس میں ٹوٹ چکا تھا اور ہر ایک کی مالی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ دوستو کیونکہ ہمارے دیش بھارت میں تو پہلے سے ہی سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کا ویرودھ بڑی تیزی کے ساتھ چل ہی رہا تھا، اور اس پورے پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہے تھے مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمد شوکت علی اور ساتھ ہی ساتھ گاندھی جی جیسے لوگ۔ ان سبھی لوگوں کی یہ مانگ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ سے قائم کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں کی یہ کوشش ناکام رہی تھی۔ لیکن دوستو جب 1924 میں سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان یعنی سلطان عبد المجید کو ان کے ہی ملک سے نکال دیا گیا اور انہیں ان کی پوری فیملی کے ساتھ فرانس روانہ کر دیا گیا، تو فرانس میں پہنچ کر ان کی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اور ان کی فیملی حد سے زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ عثمانی سلطنت کے آخری سلطان کی یہ حالت دیکھ کر بھارت میں موجود مولانا محمد شوکت علی بہت پریشان ہوئے۔ اب کیونکہ مولانا محمد شوکت علی تو پہلے سے ہی عثمانی سلطنت کی سپورٹ میں بھارت میں بہت زیادہ پردرشن کر چکے تھے، انہوں نے فوراً عثمانی سلطنت کے آخری سلطان یعنی سلطان عبد المجید کو لے کر حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی خان سے بات کی اور میر عثمان علی خان سے یہ درخواست کی کہ آپ کو چاہیے آپ فوراً عثمانی سلطنت کے آخری سلطان کی ہر طرح سے مدد کریں۔ حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی خان نے مولانا محمد شوکت علی کی اس بات کو بہت سیریس لیا اور فوراً سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان کی ہر طرح سے مدد کی۔ اب دوستو کیونکہ میر عثمان علی خان تو اس دور میں دنیا کے سب سے امیر انسان مانے جاتے تھے، اب بھلا ان کے لیے کسی بھی انسان کی کسی بھی طرح سے مدد کرنا کیا مشکل ہو سکتا تھا۔ انہوں نے نہ صرف فرانس میں موجود آخری سلطان کی فیملی کی مدد کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں موجود پورے ہی عثمانی خاندان کی مدد کی تھی۔ خاندان کی ہر ایک فیملی کے لیے مہینے پر الگ الگ وظیفہ بھی مقرر کر دیا تھا، جن میں سب سے زیادہ وظیفہ سلطنت کے آخری سلطان یعنی سلطان عبد المجید کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور اس طرح سے حیدرآباد کے نظام اور عثمانی خاندان کے بیچ تعلقات بڑھتے چلے گئے تھے۔ دوستو عثمانی سلطنت کے آخری سلطان کی صرف 2 ہی اولادیں تھیں، جن میں سے ایک بیٹے کا نام شہزادہ عمر فاروق تھا اور ایک بیٹی کا نام در شہوار تھا۔ در شہوار 1914 میں پیدا ہوئی تھی، اور جس وقت انہیں ان کے ہی ملک یعنی ترکی سے نکالا گیا تھا اس وقت ان کی بیٹی یعنی در شہوار کی عمر 10 سال تھی۔ در شہوار فرانس میں ہی پلی بڑھی اور وہیں پر ہی انہوں نے اپنی ہائر ایجوکیشن حاصل کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ترکی اور اردو کے ساتھ ساتھ فرانس زبان میں بھی اچھی مہارت رکھا کرتی تھی۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ مارشل آرٹس میں بھی ماہر تھی۔ شہزادی در شہوار جب شادی کی عمر کو پہنچی تو ان سے شادی کرنے کے لیے دنیا بھر کے شاہی خاندانوں کے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ سلطان عبد المجید کے پاس مصر کے بادشاہ کے بیٹے اور ایران کے شہزادے کا بھی رشتہ آیا تھا، لیکن سلطان عبد المجید نے یہ دونوں رشتے ہی منع کر دیے تھے۔ ایسے حالات میں بھی مولانا محمد شوکت علی نے حیدرآباد کے نظام یعنی میر عثمان علی خان سے بات کی اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے یعنی اعظم جاں کے لیے سلطان عبد المجید سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیں۔ لہٰذا میر عثمان علی خان نے ایسا ہی کیا۔ اب بھلا سلطان عبد المجید بھی اس انسان کو کیسے منع کر سکتے تھے کہ جس انسان نے ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ لہٰذا شہزادی در شہوار کا رشتہ حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی خان کے بیٹے یعنی اعظم جاں کے ساتھ طے ہو گیا، اور آخرکار 12 نومبر 1931 کو ان دونوں کا نکاح ایک سادہ سی محفل میں کرا دیا گیا تھا۔ اعظم جاں اور شہزادی در شہوار کا نکاح مولانا محمد شوکت علی نے پڑھایا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس نکاح میں چند لوگ ہی موجود تھے، جن میں سے کچھ حیدرآباد کے تھے اور کچھ ترکی کے لوگ تھے۔ لیکن دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ شہزادی در شہوار کا رشتہ حیدرآباد کے نظام کے بیٹے کے ساتھ ہونے کے بعد ہی سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان یعنی سلطان عبد المجید نے اپنے بھائی کی بیٹی یعنی اپنی بھتیجی نیلوفر کا رشتہ بھی حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی خان کے دوسرے بیٹے کے ساتھ کر دیا تھا، اور ان کا نکاح بھی فرانس کی اسی محفل میں کرا دیا گیا تھا۔ یعنی اس محفل میں 2 نکاح ایک ساتھ ہوئے تھے۔
اس کے بعد یہ دونوں شاہی جوڑے لگ بھگ 1 مہینے بعد فرانس سے حیدرآباد آئے، جہاں پر ان کا بڑا زوردار استقبال کیا گیا تھا۔ ان دونوں جوڑوں کی شادی کی خوشی میں حیدرآباد ریاست میں 1 دن کی چھٹی کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ دوستو کیونکہ سلطان عبد المجید نے اپنی بیٹی شہزادی در شہوار کو اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی دلائی تھی، یہی وجہ تھی کہ شہزادی در شہوار نے حیدرآباد میں آ کر صرف کچھ مہینوں کے اندر ہی حیدرآباد کے لوگوں کا دل جیت لیا تھا۔ شہزادی در شہوار عورتوں کی ایجوکیشن کو حد سے زیادہ بڑھاوا دیا کرتی تھی، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حیدرآباد میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لیے بہت اچھے اچھے اسکول کھلوا دیے تھے۔ شہزادی در شہوار اور اعظم جاہ کی 2 اولادیں ہوئیں، جن میں سے ایک بیٹے کا نام مکرم جاہ اور ایک کا نام مفہم جاہ تھا۔ ان دونوں ہی بیٹوں نے اپنی پڑھائی انگلینڈ میں رہ کر کی۔ بتایا جاتا ہے کہ شہزادی در شہوار عورتوں سے کہا کرتی تھی کہ عورتوں کو کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، انہیں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھنا چاہیے۔ شہزادی در شہوار نے حیدرآباد ریاست میں لڑکیوں کے لیے ایک بہت اچھا اور بڑا کالج بھی کھلوایا تھا، جس کا نام باغ جہاں آرا کالج تھا۔ دوستو آج بھی حیدرآباد شہر میں ان کے نام سے ایک ہاسپٹل موجود ہے، جو خود انہوں نے ہی قائم کیا تھا۔ حیدرآباد کے سب سے مشہور ہاسپٹلز میں سے ایک ہاسپٹل یعنی عثمانیہ ہاسپٹل کی بنیاد بھی شہزادی در شہوار نے ہی رکھی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے خاص بچوں کے لیے در شہوار چلڈرن ہاسپٹل بھی کھولا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں موجود اجمل خان میڈیکل کالج کی اوپننگ بھی شہزادی در شہوار نے ہی کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے 1940 میں حیدرآباد کے سب سے پہلے ایئرپورٹ کی بھی اوپننگ کی تھی۔ دوستو عثمانی سلطنت کی اولاد یعنی شہزادی در شہوار نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ حیدرآباد میں ہی گزارا تھا، اور اس کے بعد آخرکار 2006 میں 92 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔